اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. برادران اسلام، قرآن پاک اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک طریقوں سے اتفاق رکھنے والے ساتھیوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 9واں رکوع تلاوت کیا گیا. وما توفیق الا باللہ. آپ تمام حضرات نے بغور اسے سماعت فرمائے. اور جیسا کہ مسلسل سورہ آل عمران چل رہی ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھیے گا کہ طرح طرح کے مضمون اس میں آ رہے ہیں. آج ایک ایسی بات ہے جو لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن پاک، اور اس میں سے کچھ پرسنٹ لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، مگر اکثر معاشرے کا ایک بیشتر حصہ اس سے نابلد ہے، ناواقف. آج جو آیتیں آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا اعزاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے ہم ناکارہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ دیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
اور ہمارے کارنامے اور ہمارے ڈھنگ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے نہ چھینے، یا کچھ سب سے تو وہ نہیں چھینے گا، مگر فردن فردن تو وہ چھین ہی لے گا جو اس کا اہل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کسی قابل بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے ایک میثاق لی نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، اور ہم سب نے کہا تھا کہ قالوا بلی، کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ وعدہ ایک جنرل تھا، سب سے تھا، مگر اس آیت میں جیسا کہ تمہید میں نے کہا ہے کہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں مگر الا ماشاء اللہ لوگ سمجھتے ہیں، مگر آج کا جو مضمون ہے دیکھیں گے ہم، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسا مرتبہ ہم کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اس کا لاکھ لاکھ شکر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا، قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب آئے تمہارے پاس میری کتاب اور دانائی کی باتیں، حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو البتہ تم ضرور ایمان لانا اس پر، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور البتہ تم اس کی ضرور مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہا اللہ تعالیٰ نے کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم قبول کرتے ہو اس پر میرا عہد۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ اقرار کیا ہم نے۔ قال فاشهدوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تم سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ دیکھیے گا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی نبی آئے گا، نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور وہ چیز لے کر آئے گا جو کتاب ہے اور حکمت کی باتیں لے کر آئے گا، اور وہ تصدیق کرے گا، بلکہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، نہ تمہاری کتاب کی نہ تمہاری شخصیت کی، بلکہ وہ تائید میں ہی رہے گا اور تصدیق کرے گا تمہاری۔ اس وقت تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس کو ضرور مان لینا، اس نبی کو، یعنی ایمان لے آنا اس پر، اور تم اس کی مدد کرنا، وہ جو کام کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نبیوں سے یہ اقرار اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا، یہ میثاق لی، یہ عہد لیا، تو نبی کے پیروکار جو امتی ہے ان پر آٹومیٹک یہ بات فٹ ہو جاتی ہے کہ ایک نبی کے ماننے والے اگر دوسرا کوئی نبی آئے گا اور وہ اسی چیز کی تصدیق کرے گا تو اس کی مدد کرنا امتیوں کو شرط ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے ہم تو بعض اوقات دو نبی رسول تین آئے، ایک وقت میں کئی رسول آتے رہے۔ بنی اسرائیل میں اکثر ایسا ہوا، یحییٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے،
زکریا علیہ السلام بھی سب ایک ساتھ. ادھر داؤد علیہ السلام بھی ہے, سلیمان علیہ السلام بھی ہے, اور بہت سے نبیوں کے نام جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں, مگر اور نبی بھی ہے بنی اسرائیل کے. تو مختلف نبی آتے رہے اور ایک دوسرے کی تصدیق وہ کرتے رہے, مگر یہ سب نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ لیا, ایک عہد لیا. مگر دیکھیے, قربان جاؤں آفتاب رسالت مہتاب نبوت, تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میثاق نہیں لیا, اس لیے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, نہ ان کے ساتھ میں ہم اثر کوئی نبی آنے والا تھا. تو سوال ہی نہیں ہے کہ ان سے عہد لیا جائے کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کی تم مدد کرنا اور اس کو مان لینا. تو یعنی جتنے بھی نوح علیہ السلام سے ایک دور اگر ہم اسٹارٹ کریں, شروع کریں, اور دنیا وہاں سے بسی ہے کہ آدم ثانی کا آپ کو خطاب. نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آتے رہے سب کو بشارت ہے کہ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اور جو بھی ان کا زمانہ پائے گا لہٰذا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا, ان پہ ایمان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا, ان کے ساتھ کام کرے گا. ایسا نہیں کہ مان لیا بس. یعنی جب نبی وہ وقت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو لازمی ہے کہ ان کے ماننے والے اس دور کے, ان کی امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گی, اور لانے کے بعد ان کا جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا اس میں وہ ساتھ دیں گے, مدد کریں گے. یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ سب نبیوں سے اقرار لیا گیا, اور سب نبیوں نے یہی بات کہی ہے اپنے امتیوں کو کہ دیکھو ہمارے بعد ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے, ان کی پیروی ضرور کرنا, ہم نہیں رہے تو, یا ہماری موجودگی میں بھی وہ آ جائے تو ہم بھی مان لیں گے اور تم بھی مان لینا, بے چوں و چرا. ایک زمانہ گزرتا گیا اور ہم دیکھیں گے کہ جو بھی کتابیں آئی ہیں اور حکمت کی باتیں آئی ہیں, تو اب سب کتابوں میں یہ بات ملتی ہے. ابھی اسی طرح سے جو معروف و مشہور کتابیں ہیں, زبور, تورات اور انجیل, یہ بڑی معروف کتابیں ہیں, مگر چھوٹی چھوٹی کتابیں جو صحیفے ہیں وہ صحیفے تو ہر نبی اور رسول پر آتے رہے, مگر آپ کو اگر وہ دستیاب ہو, مل جائے, تو سب میں دیکھیے گا کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پائیں گے پیشن گوئی کے طور پر, کیونکہ وہی میثاق ہے کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے. اور آپ کچھ کتابوں کے میں نام بتلاؤں جو آج اویلیبل ہے مگر ہماری نظروں سے دور ہے. جیسے وید ہے, سام وید, ریگ وید, اجور وید, اتھر وید, یہ 4 وید اگر آج بھی یہ اویلیبل ہے, مارکیٹ میں ملتے ہیں, اس کو لائیں اور ہم مطالعہ کریں, اور مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر نام ہے, صاف طور پر وہ بشارت موجود ہے. اسی طرح سے آپ دوسری کتابیں زند آوستہ ہے, دھما پد ہے, وغیرہ وغیرہ جو آج اویلیبل کتابیں ہیں, اس میں بہت مکسنگ ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان صحیفوں میں بھی, صحیفہ کہہ لیجیے, وہ کتاب تو ہے نہیں بھائی, کتاب تو وہی ہے صاحب جو بڑی بڑی 4 ہیں, زبور, تورات, انجیل اور یہ قرآن مجید, باقی سب صحیح ہے. تو اسی طرح سے وہ وید بھی صحیح ہے, اور کتنے ہی ہمارے سامنے آج موجود نہیں ہے. صحیح نسخہ اگر زبور کا کہیں مل جائے, تورات کا مل جائے, جو ملنے والا نہیں ہے, یا انجیل کا مل جائے,
آج برناباس کی انجیل موجود ہے اور اس میں پیشن گوئی موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب نبیوں سے کہا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی حکمت کی بات یہ میری کتاب لے کر کوئی رسول آئے گا اور تمہاری کتاب کی اور تمہاری تصدیق کرتا ہوا تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور پھر اس کی مدد کرنا. ایک مشہور بات ہے کہ یہودیوں نے یہ بات سنی، آخری وقت کی بات بتلا رہا ہوں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تو وہ یہودی لوگ بڑے مچل گئے کہ آخری نبی آنے والا، اور وہ بھی ہمارا نبی ہے، رسول ہے، لہذا اس کی آمد کے کچھ نشاندہی کی گئی، اور وہ سارے یہودی مدینہ منورہ کے ترک و جوار میں آ کر بس گئے. کس لیے بس گئے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیشن گوئی کی تھی کہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لہذا وہ ان کو دیکھنے اور ان کے دست پرست پر تیار تھے ایمان لانے، اور یہ عہد کر کے بیٹھے تھے کہ ہم ان کی مدد کریں گے، نہ ایمان لائیں گے بلکہ ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے کام میں پورا زور لگا دیں گے. مگر دیکھیے کہ انسان کی جو ایگو ہے، جو برادری ہے، جو نسل پرستی ہے، یہ برادری کا چکر بھی بڑا عجب ہے، لے ڈوبنے والا. اپنا برادر چاہے غلط کرے تو کیوں ہمارا برادر ہے وہ، ہم باغبان ہیں، اب وہ باغبان چاہے غلط کام کرے، نہیں وہ تو ہمارا برادر ہے بھائی، انصاف تو ہم اس کے حق میں کریں گے، ووٹ تو ہم اس کو ہی ڈالیں گے بھلے ہم ہار جائیں. یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ کچل دو ان روایات کو، یہ برادری کو، یہ کالے گورے کے رنگ و نسل کے فرق کو، یہ سب سے منع فرمایا. پھر بھی آج ہم میں وہ بات اتم درجے پائی جاتی کہ برادری کے نام پہ مرے جا رہے ہیں، برادری سے نکل کر کہیں شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں، چاہے برادری میں بچے بیوڑے جواری سٹوری ہو، پڑھے لکھے جاہل ہو نہ ہو، نہیں ہم سب برادری میں ہی کریں گے، باغبان ہے تو ہم باغبان میں ہی کریں گے، پٹھان ہے تو پٹھان میں ہی کریں گے، مرتے رہے تیری برادری میں، ایک ہی جگہ سب بدبو ہوتے رہیں گے. ارے نکلو، سب مسلم ہے، توڑو اس روایات کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو پھر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہودی آ کر کہ ہم ان کی مدد کریں گے، اور جیسے ہی وہ برادری والی بات آ گئی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ہماری برادری میں سے نہیں ہے، وہ تو قریش میں سے ہے، سب ستیہ ناش کر لیا، اپنے پیر پر کلاڑی مار لیے برادری کے چکر میں، اور برباد ہو گئے، اور آج تک بھٹک رہے، اور آخرت میں بھی گئے کام سے. وہ لوگ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ ناکامیاب ہی ہوں گے. اس روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور قبول کرتے ہو میرے اس عہد کو؟ تو سب نبیوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. اور اپنے امتیوں کو بھی کہا، تو امتیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں. جب تو یہودی آ کر بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، اقرار کی شکل تھی وہ ایک. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سب گواہ رہو، سب نبی، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش بچی نہیں ہے. یہودی کو مسلم بننا پڑے گا، کرسچن کو مسلم بننا پڑے گا، ستارہ پرست کو مسلم بننا پڑے گا. اور یہ جتنے ہندو بھائی ہیں ان کی گرنتھ بتاتی ہے
ان کے وید بتاتے ہیں، ان کے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی کتابیں ہیں وہ بھی بتلاتی ہے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ ساری دنیا جو آج موجود ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ورنہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے بڑا محب رسول اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ عاشق رسول تو جملہ ہی مجھ کو پسند نہیں، اس سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا کون ہوگا؟ یہ خود گستاخ ہے، لوگوں کو گستاخ بناتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بغیر چارہ نہیں ہے اس دور میں۔ یہ کان کھول کر سن لے، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قیامت تک کے آخری آدمی تک، یہ سب کو آپ کی رسالت کو ماننا ہی، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو بھائی محبان رسول کا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے گا، یعنی کوئی بھی نبی ہو یہ اقرار کرنے کے بعد اگر پھر گیا، یا کوئی بھی نبی کی امت ہو کہ جو اقرار کرنے کے بعد پھر جائے گی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو نبیوں کا تو پھرنے کا سوال ہی نہیں تھا، سب نے پروف کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اگر ہمارے دور میں آ گئے تو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان چہرم سے دمشق کی مسجد کے کونے پر فرشتوں کے قاعدے پر اترتے ہوئے، مگر وہ اب نبی اور رسول نہیں رہیں گے، ان کو خود امتی بننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہم امتی ہیں۔ اور امتی ہونے میں ہم سب عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی کم نہیں ہے۔ کاہے میں سن لے، کوئی الٹا سیدھا نہیں سن کے بیان کرنے لگنا۔ امتی ہونے میں یعنی امتی وہ بھی اور امتی ہم میں، تو یہ سب ایک ہی درجے میں ہے۔ ہاں وہ جو مرتبے ہے تقوی کے ان کو کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، مگر نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے تم کم، کہ بیچارگی میں برابر ہے ہم تو بیچارگی جو ہے اس میں سب برابر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رسالت کو قبول کرتے ہوئے اسی دین کی وہ مدد کریں گے، اور پھر لڑیں گے یہودیوں سے اور نصرانیوں سے، اور ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے، تو وہ پروف کر دیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں اور ان کے دین کی مدد کرنے والا ہوں، ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر دین اللہ، پھر کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ اب تو بات ختم ہو گئی، اللہ کا دین اسلام ہے پسند کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی مذہب ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس کے واسطے تو فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کا فرما بردار ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ الہ یرجعون، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جانے والے ہیں۔ کوئی خوشی سے آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، ورنہ اس کو ناخوشی سے بھی آنا پڑے گا اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف۔ اور نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر آخر میں کیا ہونے والا ہے، وہ الہ یرجعون، اور ان سب کو پلٹ کے تو اللہ کی طرف آنا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط
वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ये बात यहाँ तक थी। अब दूसरी आयत देखिएगा कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दे आमन्ना बिल्लाहि कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर। अभी आप फरमा दीजिए, अभी आपके ताल्लुक से तो वहाँ एग्रीमेंट लिया गया था कि जो भी नबी तस्दीक करता हुआ आएगा सब उसकी मदद करना और उस पर ईमान लाना। और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, कुल आप भी कहिए कि आमन्ना बिल्लाहि कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर, वमा उन्जिला अलैना और उस चीज पर जो हम पर नाजिल हुई। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप भी कहिए कि हमने भी ईमान लाया अल्लाह पर और जो आप पर नाजिल हुआ है। कुरान किस पर नाजिल हुआ? तो उसको भी मान लो। आपसे कहलवाया जा रहा है कि आप कहिए कि हमने ईमान लाया और उस चीज पर जो हम पर नाजिल हुई, और वमा उन्जिला अला इब्राहीमा और उसको भी हम मानते हैं, उस पर भी ईमान लाते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अब आप सेटिंग देखिएगा, ऊपर से बात आ रही थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के लिए कि सबको यह अहद मानना पड़ेगा। अब सबने मान लिया। अब कैसा इस्लाम है देखिएगा, सबको मौका देता अल्लाह ताला। और यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब उन्होंने माना था तो अब आप भी कहिए कि हम भी ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उस किताब पर जो आपने हम पर नाजिल किया अल्लाह ताला। और फिर वो जो इब्राहिम पर आपने, यानी उधर से इनसे कहा जा रहा था और यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अब आप वो सहीफों को मानिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। कैसा अल्लाह तबारक तआला इंसाफ करता है ताकि कोई नबी को रसूल को खराब न लगे। ये भी इसमें एक पहलू छुपा हुआ है कि वहां से आपकी शान में ये बात फरमाई अल्लाह ताला ने और यहाँ से उनकी शानों में ये बात फरमा रहा अल्लाह तबारक तआला कि तुम भी कहो कि हम ईमान लाए इब्राहिम के सहीफे पर जो उन पर नाजिल हुआ था, वो इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम के, वो इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम के सहीफे पर, वो याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम के सहीफे पर, वल अस्बाती और उनकी औलादों के सहीफों पर, वमा ऊतिया मूसा और जो दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, उस पर भी हमने ईमान लाया। वो ईसा और जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था इंजील, उस पर भी हमने ईमान लाया। वन्नबिय्यूना मिन रब्बिहिम और जो नबी आए हैं अब उनके रब की तरफ से, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया गया कि आप कहिए और आपकी उम्मत को भी यही कहना पड़ेगा कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम कि हम उन नबियों में कोई तफरीक, कोई फर्क नहीं करते हैं। यह है इंसाफ। यानी वहां इस्लाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो आखिर में भी इस्लाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर ये इस्लाम को घुमा दिया अल्लाह तबारक तआला ने ऊपर। तो गोया के बस एक ही मजहब पहले से था और एक ही मजहब है और एक ही मजहब वो है इस्लाम। और हम सबका ये काम नहीं है कि किसी नबी को बहुत बढ़ा दे, किसी नबी को घटा दे, ये हम दर्जे बनाने वाले कोई नहीं है। हमारा काम कुरान में ये बताया गया है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम कि हम कोई नबियों में फर्क नहीं करते। वो नहनु लहु मुस्लिमून और हम तो उसी के फर्मोबरदार हैं। फर्मोबरदारी का सबूत यह है कि जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया उसको हूबहू मान ले कमा बेकाश, यह है फर्माबरदारी। अब तुम दूसरी किताबें, दूसरे हवाले, इसने ये फरमाया, वो हजरत ने ये लिखा है। 1857 में एक मौलाना पैदा हुए थे जिनका नाम बड़ा ये था, वो जलालैन थे, वो यूसुफी थे, वो फलाने थे। ये सब चक्कर छोड़ मेरे भाई, कुरान किसने बतलाया है उसकी बात कर। सारी किताबों के हवाले बंद कर। ये तेरी किताबों ने, ये तेरे बड़े बड़े नाम के मौलवियों ने न इधर का रखा है न उधर का रखा है। मैं उनकी तस्दीक नहीं कर रहा हूं,
मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने जो अच्छा किया है, मगर एक किताब की बात करो और वो है कुरान। इसमें क्या नहीं है, कौन सी बात नहीं है जो हमको ये हजरत की किताब की मोहताजी रह गई, वो हजरत की किताब हमको हिदायत देगी। कोई किताब हिदायत नहीं दे सकती मां सिवा कुरान पाक की। कुरान को भूल गया मुसलमान, वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए, जलील हुए, ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया हमने, सारी दुनिया में आज जिल्लत उठा रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे मौलवियों के बड़े बड़े नाम गिनाकर और बड़ी बड़ी किताबों के और मंतक और फलसफे पढ़ाकर मदरसों में। अरे एक कुरान पढ़ा दे तेरे मदरसे में, इंशाअल्लाह सब मुसलमान एक हो जाएंगे। कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, उमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो कोई ढूंढेगा इस्लाम के अलावा कोई दीन, खास बात सुनिएगा कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन ढूंढेगा, किसका दीन ढूंढ रहे हैं? ये हजरत ने वो लिखा, वो हजरत की पैरवी करो, ये हजरत की पैरवी करो। काहे के लिए ये सब भाई? जो कोई भी इस्लाम के अलावा दूसरा मजहब ढूंढेगा, चाहे क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, काफिरों के मजहब हो, अगर कोई भी उसमें इंटरेस्ट लेगा, ढूंढेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलन युक़बल मिन्हु, तो फिर हरगिज उससे कबूल वो दीन नहीं किया जाएगा। वह फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो घाटा उठाने वालों में से होगा, खसारे में होगा। जिसको इस्लाम पसंद नहीं, इस्लाम के अलावा इस्लाम में भी इस्लाम ला रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा है, ये भी इस्लाम है। बड़े बड़े बोर्ड लिखा दिया, माइक का संदल लेके चलो, ये भी इस्लाम है। अगर ये नहीं करोगे तो तुम नहीं होगे इस्लाम में। क्या सहाबा इकराम ने ये सब किया था? क्या अल्लाह के रसूल ने ये बतलाया था क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान ये बतलाता है क्या? 12 वफात के चंदे, अरे धंधे बंद करो, चंदे निकाले जा रहे हैं। इस्लाम में चंदे का धंधा ही नहीं है, और वो क्या दीन है जो चंदों से चले, लगड़ा दीन। अभी ये 12 वफात आ रही है, लोग चंदे निकाल रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कुरान भी सुनेंगे, 12 वफात भी मनाएंगे, चंदा देंगे भी, और अपने बड़े बड़े नाम लेंगे कि जाओ फला से मेरा नाम बोलकर चंदा ले लेना। अरे भीख मांग रहा है तू, बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं भीख मांग रहा हूँ, दूसरों से तेरा नाम लेकर जो मंगा रहा है तो वो भीख तो अपने नाम पे ले रहा है और दे रहा है, दूसरों को हिसाब देना पड़ेगा कि वो लोग लेकर खा जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी पार्टियां होगी, देख रहे हैं हम परसों से जमात खाने पर, हमारा प्रैक्टिकल है कि खाने बनाए जाएंगे, उसमें कोई गरीब नहीं होगा, सब घूम फिर के आएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसमें काफिर क़यादत कर रहे, काफिर खाने खा रहे, चंदे ला रहे भीख मांग के, और न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा सरासर मुंह, या तो संग हो जा। ये भी चाहिए, 12 वफात भी चाहिए, फिर ईद मिलाद कहाँ जाएगी? ईद मिलाद भी चाहिए तो 12 वफात कहाँ जाएगी? ये अल्लाह की शान देखिएगा कि अल्लाह जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रोज पैदाइश उसी रोज आप इस दुनिया से जा चुके, ये रिवायतों में है। तो फिर क्या मना रहे हैं हम? जश्न मना रहे? क्या आपके जाने का गम मना रहे? पहले ये फैसला कर ले, चंदे खाने वाले, चंदे लाने वाले, चंदे दिलाने वाले, दोनों हाथ में लड्डू तेरे, 12 वफात भी करेगा और बोलेगा कि तौहीद पर भी कायम रहूं। सुन ले कान खोल करके, 2 त्योहार है, इसके अलावा कोई नहीं। बंद कर तेरे हिंदुस्तान के ये त्योहार, एक है ईद और दूसरी है बकरी, बस। इसके अलावा बैठ आराम से, अल्लाह अल्लाह कर, मस्जिद में नमाज पढ़, अपनी शान दिखाने के लिए गेगे चढ़ा रहा है, हिसाब देना पड़ेगा कब्र में। कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि हम किसी नबी में फर्क नहीं करते और हम उसके फरमाबरदार है, और जो कोई ऐसा करेगा तो फिर आखिरत में वो घाटा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहीदू व
ان الرسول حق وجاءهم البینات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہد اللہ، کیوں کر اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے قومن کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے. اللہ ان کو کیوں ایمان دے، کیسے ان کو ایمان دے؟ بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد، کہ ایک تو ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمان بن گئے، اور پھر بدعتیں کرنا باقی ہے، چھوڑتے ہی نہیں. یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو ہے تو وہی کافروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. ہندوستان کی رسمیں دیکھ کر وہاں 1800 تہوار ہے تو ہمارے یہاں 1200 تو ہونا چاہیے. تہوار پر تہوار منائے جا رہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو لوگ انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بعد اس کے کہ انہوں نے ایمان لایا ہے. وہ شہید اور انہوں نے گواہی دی ہے وَأَنَّ الرَّسُولَ حق، یہ کہ رسول سچے ہے. ارے تم نے جب گواہی دے دی تو پھر ناشکری کیسی، پھر انکار کیسا، پھر کفر کیسا، کہ تمہاری بدعتیں بھی رہے گی اور توحید بھی رہے گی. ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی ہے، یا تو توحید میں آ جا یا کفر میں چلا جا یا بدعتوں میں غرق ہو جا. حق وجاءہم البینات، اور جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے. اب یہ قرآن کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے ظالموں کو. یہ کافر نہیں کہا ہے، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظالم کون ہے؟ جو حق تلفی کرے، اللہ کا حق جو ہے اس کو مار دے، اس حق کو کہ بندگی اللہ کی کرنا چاہیے، اللہ نے رسول بھیجا ہے، پیروی رسول کی کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے. صحابہ اکرام نے تو سب وہی طریقہ کیا تھا، کسی نے سنگل نہیں اٹھایا، کسی نے عید میلاد نہیں منائی. یہ 150 سال میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقل آ گئی ہے کہ یہی دین کو سمجھ رہے، باقی قرآن اور صحابہ اکرام اور ولی اللہ کو دین سمجھ میں نہیں آتا تھا. بتاؤ کس ولی نے کون سی 12 وفات منائی ہے؟ ماہمی مخدومی کا نام لیتے ہو، بڑے جید عالم تھے آپ، ان کی کتاب بھی موجود ہے. بتلاؤ کہیں انہوں نے ایک لفظ بھی کہا ہے کہ یہ 12 وفات منانا؟ کہیں خواجہ نے کہا ہے، کہیں غوث نے کہا ہے؟ یہ سب ان کے نام پر چندے کھا رہے، چندے کے دھندے کر رہے. پچھتائیں گے یہ بدعتیں نہیں چھوڑیں گے تو. ایک رنگ میں ہو جا، بیڑا تو اللہ پار لگانے والا ہے، کیا کوئی دوسرا ہمارا بیڑا پار لگائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق تلفی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی سزا ہے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہو. جو دین کو سمجھتے نہیں، دوسرا دین چاہتے ہیں، دین میں دین نکال رہے ہیں. اسلام جیسا مکمل نہیں ہوا ہے اور دین میں دین پورا کر رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین پورا ہو چکا ہے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے بدعتیں کر کے دین میں کچھ اضافہ کرنے کی. اور ایسے لوگ سن لیں کہ ان کی سزا کیا ہوگی، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور اللہ کی جس پر لعنت ہوگی صاحب، لعنت یعنی فٹکار، کرس اپون دیم، ان پر لعنت ہوگی، فٹکار ہوگی. تو فٹکار کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی وہ پسندیدگی سے دور ہو گئے، راندہ درگاہ ہو گیا، جیسے شیطان ہو گیا. اور پھر سب فرشتوں کی فٹکار، اور تمام انسان اس پر لعنت بھیجیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا فٹکار میں. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ اس پر سے ہلکا کیا جائے گا عذاب کو، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی. بس عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب. یہاں مار پڑ رہی ہوگی، وہاں گرم پانی پلایا جا رہا ہوگا، یہاں پر تھوبر کھلایا جا رہا ہوگا، وہاں سے لا کر گھوسے پڑ رہے ہوئے، وہاں سے لعنت اور ذلت اور خائی پڑ رہی ہوگی. اسلام کے علاوہ تیرے کو اور اسلام چاہیے؟ نوا اسلام بتلانا چاہتا ہے لوگوں کو. یہ سب بھگتنا پڑے گا. کان کھول کر سن لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر موقع بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب سمجھانے کے بعد کہ الا الذین تابوا،
मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली कि अल्लाह ताला अब तक जो मैंने 12 वफातें मनाई है, अब तक जो संदल किए हैं, अब तक जो दीन में नया दीन निकाला है, सिद्धि नाच नचवाए हैं, खाना गैरों को खिलाया है, काफिरों को कायद बनाकर घोड़ा गाड़ी में घुमाया है, अल्लाह इससे मैं तौबा करता हूँ। अगर अब भी तौबा कर ली, इल्ला लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका, और इसके बाद जिसने भी तौबा कर ली, वासलहू, और अपनी इस्लाह कर ली, अब सीधे काम में लग गया, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों के लिए माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है, और रहीम है, इंतहाई रहम करने वाला है। फिर आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लन तुक़बला तौबतुहुम, यकीनन जिन लोगों ने नाशुक्री की, जिन लोगों ने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, अरे तूने ईमान लाया है अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस किताब पर और आखिरत पर, उसके बाद तू शिर्क और बिदअतें करता, तुझको शर्म नहीं आती है? कैसा तू तौहीद परस्त है? कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया ईमान लाने के बाद, सुम्मा ज़दादू, और वो अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, नहीं छोड़ रहे, हर साल उरूस, संदल, ताज़िए और मुहर्रम और ये 12 वफ़ात और ये सब मनाते रहेंगे, ये बिदअतें नहीं छोड़ेंगे, और वो अपनी नाशुक्री में, अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, लन तुक़बला तौबतुहुम, तो हरगिज़ फिर उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। वो उलाइका हुमुद्दाल्लून, और यही वो लोग हैं जो इंतहाई भटके हुए लोग, अभी मस्जिद में आते हैं फिर दरगाह में चले जाते, अभी मस्जिद में आते हैं फिर चले जाते उल्टे सीधे बुरे कामों में, शिर्क को छोड़ते ही नहीं, बिदअत को छोड़ते ही नहीं है। ऐसे लोग कान खोलकर सुन ले कि अल्लाह ने फरमाया वो उलाइका हुमुद्दाल्लून, कि यही लोग सबसे बड़े गुमराह है। और इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बिही। क्या आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने नाशुक्री की और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो मातू हुम कुफ्फार, और वो इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही रहे। जिन्होंने कुफ्र किया और हालत कुफ्र में मर गए, फलन युक़बला मिन अहदिहिम, फिर हरगिज उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, उनमें से किसी से, मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, कि वो जमीन भर भी सोना दे दे, लविफ्तदा बिही, उसको फिदिये में अजाब से बचने के लिए। ऐसे लोग अगर उनके पास जमीन भर के सोना हो, अव्वल तो होगा, और जमीन भर के सोना भी हो, तो वो अपनी जान बचाने, मार खाने से बचने के लिए, लानत और फिटकार से बचने के लिए वो सारा जमीन भर सोना भी दे देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उनमें से किसी का वो कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके वास्ते दर्दनाक अजाब है। वो मा लहुम मिन नासिरीन, और फिर उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। वो समझेंगे कि ये हमारे बाबा मदद करने आ जाएंगे, ये हमारे बुत मदद करने आ जाएंगे, ये हमारे गैर खुदा जो है वो मदद करने आ जाएंगे। ये जिनके जिनके नाम लेते हैं, जिनकी कव्वाली और भजन कीर्तन करते हैं, ये कोई भी वहां पर अल्लाह ताला फरमाता है इनकी मदद को नहीं आने वाला है। और जमीन भर कर भी ये सजा से बचने के लिए अगर सोना दे दे तो भी अल्लाह तबारक ताला इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा, इनका सोना भी कबूल नहीं करेगा, और इनको सजा मिलकर रहेगी कि इनके वास्ते दर्दनाक अजाब है। और फिर आखिर में फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि वो मा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।